اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کہ انسان کا تصور بھی اس کو نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، آدمی سوچتا ہے ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، تو انسان کا تصور ہمیشہ دنیا سے بہتر ہوگا۔ کتنی چیزیں آدمی بولتا کاش کیسا ہوتا ہے، تو مطلب یہ کاش زیادہ اچھا ہے اور موجود جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو انسان کا جو امیجنیشن ہے، اس کا جو تصور ہے، وہ موجودہ دنیا سے بہتر ہے، اور موجودہ دنیا اس کے تصور سے کمتر ہے، اور جنت انسان کے تصور سے اعلیٰ ہے۔ انسان بہترین سے بہترین تصور کرے، جنت اس کے تصور سے کئی گنا بہتر ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یعنی تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بھی نہیں آؤ قیامت کے دن تمہارے حساب سے بنائیں گے، بلکہ ابھی سب بن کے تیار ریڈی ایک دم۔ شہداء کہاں ہوتے ہیں؟ جنت میں۔ رمضان میں کائے کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ جنت میں۔ جنت ہے، دکھتی نہیں، دکھی تو کون رکے گا؟ اگر جنت دکھ جائے تو آدمی یہاں مجنون ہو جائے گا، اچھا ہے نہیں دکھتی، پاگل ہو جائے گا آدمی، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں، اچانک کوئی آدمی آ کے بولے آپ کو 50 کروڑ کا انعام ملا ہے، آدمی سکتے میں رہے گا، اس کا نام بھول جائے گا اپنا، اس کا دل اس عدد کے صفر گننے میں ہی مجنون ہو جائے گا۔ 50 کروڑ کتنے رہتے ہیں؟ کتنے زیرو آتے ذرا بتاؤ میرے کو، اس کو گنتی آتی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ ایک حد تک ہی خوشی برداشت کر سکتا ہے دنیا میں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں، ڈر جائیں گے، نکال رہے تو نہیں ہم کو باہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اے جنتیوں، وہ ڈر جائیں گے کہ کہیں ہم کو نکالا تو نہیں جا رہا یہاں سے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا اے جہنم والوں، یا اہل النار، وہ اس عذاب میں ہوں گے، ان کو امید پیدا ہوگی شاید کہ ہم کو نکالا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جائے گا اب موت نہیں، اب موت نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہے گا اب ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی اس وقت میں کہ اگر اللہ کی طرف سے طے نہیں ہو چکا ہوتا کہ ان کو موت نہیں ہے تو اس خوشی کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ اتنی خوشی ہے، موت نہیں، اتنی اچھی جنت اور اس میں ہمیشہ موت نہیں، مر گیا آدمی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا موت نہیں، تو وہ خوشی وہ برداشت کر پائیں گی۔ سوچی کتنی خوشی ہوگی جنتیوں کو، تو دنیا میں وہ برداشت نہیں ہو سکتا، دکھائی نہیں دے رہی جنت، لیکن ہے وہ اعدت للمتقین، اللہ نے فرمایا متقین کے لیے وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے، جنت ہے۔ اس وقت میں جنت موجود ہے اپنی تمام زینتوں کے ساتھ میں، سارے لباس، سارے کھانے، حوریں، حور بولے تو بہت خوش ہوتی پبلک، حور دور ہے لیکن حور ہے، اچھا، ساری نعمت سے اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا،
صالحین کی ملاقات. آپ سوچئے کتنے اللہ کے ولی جن کی تمنا آدمی کے دل میں ہے، صحابہ، اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والسلام، کتنے انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدمی دنیا میں کبھی دیکھا نہیں. کیسے دیکھتے تھے کیا معلوم، ہاں ٹھیک ہے حدیث میں تو پڑھا لیکن دیکھا نہیں. تعارف اور مشاہدے میں فرق ہوتا ہے. جنت میں سب ہوں گے اور جنت میں جنت والے ملیں گے. انبیاء سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی. کس کس سے ملاقات ہوگی؟ نچلے درجے والوں کی اوپر والوں سے ملاقات ہوگی. اسی لیے صحابہ نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کا خدمت کرتے تھے. کام مانگ، کیا مانگتا؟ تو چاہیے مجھ سے کچھ مطالبہ ہے، کیونکہ خادم خدمت کر رہے ہیں تو کچھ یعنی آپ کو لگا کہ کچھ چاہیے ان کو. کہا کیا چاہیے بتاؤ؟ بولے میرے کو ٹائم دو. ٹھیک ہے ٹائم دیے. پھر بعد میں پوچھا، کہا کیا چاہیے بتاؤ؟ بتایا نہیں. تو کہا اللہ کے رسول مجھ کو جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. کہا تجھ کو یہ چیز کیسے، یہ کیوں مانگا؟ کہا میں نے سوچا دنیا کتنی بھی کیسی بھی ہو ایک دن تو ختم ہونے والی ہے، موت آنی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہی مانگوں کہ آخرت میں آپ کا، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. بہت عقل مند تھے. یہاں اگر کسی سے کہا جائے کیا چاہیے تو دنیا پر بلڈنگ، کھانے، لباس، موٹر پکی، دنیا کی چیزیں یہ فانی ہیں اور موت آنی ہے. کہا آپ کا ساتھ چاہیے. دیکھیے ساتھ ملے گا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابی کیا مطلب صرف جنت میں جانا ہے؟ بولے جنت میں تو عبادت کر کے سب جانے ہی والے ہیں. آپ کا ساتھ چاہیے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ جنت میں جاؤ گے اور آپ تو انبیاء سب اونچے مرتبے پر ہو گئے، اور اگر ہم گئے بھی تو ہم تو نیچے درجے میں ہوں گے. تو آپ سے تو ہمارا جنت میں جا کے بھی آپ کو نہیں پایا تو کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے. تو جنت میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تو کیا ہے؟ سب کی ملاقات وہاں ہوگی. سوچئے صحبت، ملاقات کیا ہوگا وہاں پہ. اور ایک نبی سے مل رہے ہیں وہاں پہ. کتنے نبی ہیں، کتنے اللہ والے، کتنے صحابہ، کتنے نیک. امام بخاری اور کیا امام ابو حنیفہ، کیسے بڑے بڑے علماء. آپ سوچیے جنت میں کیا مزہ آئے گا آدمی کو. اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ایک دوسرے سے، سلام ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، آپس میں محبت ہے. کیا بات ہوگی وہاں پہ. وہ جنت ابھی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے معراج کی رات میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں. جو بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو سنبھال رہے ہیں. ہے ابھی. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح جنت کے جو پیڑ ہیں ان سے چرتی چگتی رہتی ہے. تو آدمی مرا اور جنت میں اس کی روح چلی جاتی ہے. کیسا ہوتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ لوگ آپ سے اے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. روح کے معاملات کو ہم جانتے ہیں نہیں. قبر سے اس کا کیا تعلق ہے، جنت میں کیسا ہے اور کیسا کیا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو. ابن قیم نے یہی بات کہی کتاب روح میں، اور علماء نے بتایا اس کو. تو اس جنت کے لیے آج ہم کو موقع ملا ہے آنے کا. جنت میں کرو کوشش، اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. یہ جنت ہے. اور جو بتایا ہے وہ تو بتایا ہے،
جو بتایا اتنا ہی ہے؟ نہیں، اتنا ہی بتایا جس کو سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی بتایا گیا ہے جس کو دنیا میں سمجھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ بتایا نہیں ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ قرآن کے الفاظ آپ دیکھیے، فلا تعلم نفس، کوئی نفس جانتا نہیں ہے۔ ارے اتنا بتا کے بھی نہیں جانتا تو کیا سمجھا اتنا ہی ہے جنت میں؟ بہت ہے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نفس جانتا نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ عرب میں آنکھیں ٹھنڈی ہونا کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کسی چیز کو، اچھی چیز کو دیکھے تو اس کا دل خوشی سے سما نہیں پاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی سے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اور جب ہوا لگتی ہے آنکھ کو آنسوؤں کے ساتھ میں، تو آنکھ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ٹھنڈا۔ تو عربی میں ایسا بولتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ کتنی خوشی آدمی کو ہو جائے کہ خوشی سے اس کا دل اس خوشی کو کنٹین نہیں کر پائے، اور آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو، اتنا خوش ہو جائے آدمی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈ، اتنا خوش ہوگا آدمی، یعنی حد آدمی کی خوشی کی، اتنی خوشی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا ہے یہ؟ جزاء بما كانوا يعملون، بہت محنت کر کے آئے ہیں، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جن کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اعددت، تیار کر کے رکھ دینا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، کون سے بندوں کے لیے؟ نیک بندوں کے لیے، وہ سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کسی کان نے سنا نہیں، بلکہ کسی بشر کے دل پر اس کا گمان اور خیال بھی نہیں گزرا، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو سوچتا ہے تجھ کو یہ چاہیے وہ چاہیے، تو جو سوچ نہیں سکتا وہ بھی نعمتیں تیرے لیے، اتنی نعمتیں ہیں، سرپرائز گفٹ۔ کیا آدمی تعجب کر، اور ایسا بھی جنت میں تو ایسا نہیں، یہ تو سب معلوم تھا ہم کو، ایسا ارے بہت کچھ ہے وہاں پہ جو نہیں معلوم تیرے کو، کہاں جائے گا دیکھے گا، ہو کیا جنت ہے، بڑی بڑی عمارتیں، نور، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک دم خوشی خوشی، سب خوش۔ آپ بتائیے، سب خوش، ایک اور خوشی ہے، سب خوش، یہ خود خوشی ہے۔ گھر میں آپ دیکھیے، گھر والا باپ ہے، گھر میں بچوں کو عید کے لیے کچھ لایا، کسی کو کچھ لایا، سب دیا، اور سب وہ لے کے جب خوش ہوتے ہیں، سب کو دیکھتا خوش، تو یہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ سارے ایمان والے خوش، جو بھی جنت میں جا رہا دیکھ کے، اور جنت کتنی اچھی ہے، ہر ایک کو، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی خوش ہوں گے، ارے کتنا خوشی کی چیز ہے، کتنا خوش ہوں گے، آپ بتائیے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بل ما اطلعکم اللہ علیہ، ہاں اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ امام النووی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر فرمانے کا مطلب یہ ہے، جتنا بتایا اتنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ، یہ تو وہ ہے جو بتایا ہے، جتنا آیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، وہ تو وہ ہے جو بتایا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ بل ہم اطلعکم اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو بتایا بھی نہیں کسی کو اللہ نے، کیا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اور وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اس کے بعد میں، کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے
یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہم کو ملا ہے جنت کے لیے. اور کتنا افسوس ہو کہ آدمی اتنا وقت ملنے کے بعد ایسا گولڈن اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے برباد کر دے اور جہنمی ہو جائے. یعنی اتنا اچھا موقع ملا ہے، اللہ کی دیدار کا موقع، جنت کی نعمتوں کا موقع، اولیاء صالحین انبیاء کی رفاقت کا موقع، اتنا اچھا موقع، خوشی کا موقع، ایسی خوشی جو کبھی کم نہ ہو بلکہ بڑھتی چلی جائے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی راحت جس میں فکر نہ ہو، غم نہ ہو. ایسی کوئی دنیا آپ تصور کر سکتے؟ دنیا میں سب ملنے کے بعد فکریں بڑھ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی. جسے آدمی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، دروازہ کھلا رکھ کے سو رہا ہو، اب آ گیا لاک بک لگا کہ تجوری، ہاں چابی، اور تھوڑا بھی کھڑ ہوا، اور غریب آدمی کھڑ کھڑ دھڑ پڑ سب کچھ، کیا لے کے جائے گا؟ کوئی آئے گا کیا ہے اپنے پاس؟ ایمان تو چھین کے نہیں لے جائے گا، اور ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا اس کو. اللہ کتنا بڑا احسان ہے. ورنہ آدمی سوچے میرا ایمان کدھر گیا، یہ جیب تپا رہا، یہاں دیکھ رہا ہوں، ارے ایمان گیا میرا. اللہ کا احسان ہے، آدمی سے کوئی اس کا ایمان نہیں چھین سکتا ہے.